بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے میرا طلبہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم قرآن مجید کا کون سا ایسا ترجمہ ہے جو آپ ہمارے لیے ریکمنڈ کریں اور ہم اسے اپنے مطالعے میں لائیں۔ میرا عام طور پر یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی ترجمہ اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ میں تو یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اپنے مسلک کا ترجمہ جو بھی اچھا لگتا ہے آپ اسے لیجئے اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ ترجمے کے ذریعے حاصل کیجیے اور عمل کی نیت سے اس کا مطالعہ کیجیے۔ میں عام طور پر کسی ایک ترجمے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ انہیں ان کی پسند کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ لے لیجیے اور مطالعہ کیجیے۔ میں نے کئی اسکالرز کو دیکھا ہے اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں ان تراجم پر ان کے مسلک کا، ان کے عقائد کا اثر ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کر کے آپ غیر شعوری طور پر آپ طلباء کو، آپ نوجوانوں کو قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے تراجم ہیں وہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے معرض وجود میں آئے ہیں، اور طلباء کو آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ ان کے مطالعے سے آپ مسلکی تعصب میں اور بڑھ جائیں گے۔ تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسی بات کرنا ہم شعوری طور پر نہ صحیح لیکن غیر شعوری طور پر نوجوانوں کو، طلباء و طالبات کو قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس مسلک کے مترجم قرآن کا وہ ترجمہ جو ہے وہ لے لیجئے اور مطالعہ کیجئے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ 13 جون 2022 کو میری اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر سید محسن نقوی سے۔ ہم کھانے کی میز پر تھے، ساتھ میں مفتی فیصل جاپان والا بھی تھے۔ تو مولانا کا جو تعارف ہے ڈاکٹر سید محسن نقوی کا وہ بڑا علمی ہے اور ان میں تواضع ہے، گفتگو کا سلیقہ آتا ہے۔ تو ان کا تعلق چونکہ اہل تشیع سے ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید کا سب سے عمدہ ترجمہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ اور میرے ذہن میں اس سوال کے پس منظر میں یہ تھا کہ یہ چونکہ شیعہ عالم ہیں اور بڑے اسکالر ہیں، اور مجھے کسی شیعہ مترجم کے ایسے ترجمے کے بارے میں آگاہ کریں گے جو شاید اس سے پہلے میری معلومات میں نہ ہو وہ ترجمہ۔ میں جب اپنا تھیسس لکھ رہا تھا تو سید فرمان علی جو ایک شیعہ عالم ہے ان کا ترجمہ میرے زیر مطالعہ رہا اور میں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ سید فرمان علی کا ترجمہ یا کسی ایسے ترجمے کے متعلق مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، چونکہ ڈاکٹر صاحب شیعہ ہیں، اور اپنے مسلک کا کوئی ترجمہ بتائیں گے، اور میرے علم میں ایک بہترین شیعہ مسلک کے ترجمے کے بارے میں میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری نظر میں سب سے بہترین ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ہے۔ میں بڑا حیران رہ گیا کہ ایک شیعہ عالم
اور وہ خود بھی مترجم قرآن ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اور اس کے حواشی لکھ رہے ہیں۔ تقریباً نصف قرآن کے ترجمہ اور حواشی کا کام وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر محسن نقوی کو اس کام کی تکمیل کی توفیق بخشے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر بتائیے کہ آپ دوسرے نمبر پر اردو کا بہترین ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دوسرا میری نظر میں جو دوسرا نمبر گریڈ کرتا ہوں وہ مولانا مفتی تقی عثمانی کا آسان ترجمہ قرآن ہے۔ تو دیکھیے ذی وقار ناظرین، ایک شیعہ عالم لیکن وہ گریڈ 1 اور 2 کسے کر رہا ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ترجمے کو، اور دوسرے نمبر پر وہ مولانا تقی عثمانی کے آسان ترجمہ قرآن کو۔ یہ دونوں ترجمے واقعی بہترین ترجمے ہیں، اور ان کا یہ کہنا، اس سے مجھے ایک بات جو میری لرننگ ہوئی، جو مجھے سمجھ آئی کہ انسان کے اندر علم ہو تو اس کے اندر توسع بھی آتا ہے، اس کے اندر عاجزی بھی آتی ہے، اور اس کے اندر انکسار بھی آتا ہے۔ تو محسن نقوی کے اندر یہ جو توسع اور تواضع، یہ اس کے علمی تباہر کی وجہ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عصبیت اور تنگ نظری کا ہم خاتمہ علم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا یہ ترجمہ واقعی بڑا شاندار ہے، اور میں اپنے طلباء و طالبات کو اور اپنے نوجوان دوستوں کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید دستور حیات ہے اور دستور حیات ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا فہم ہوگا تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے، تو آپ کو میں بھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمے کی طرف رہنمائی کروں گا کہ آپ اسے مطالعے میں لائیں۔ مولانا محمود حسن کا یہ جو ترجمہ ہے، اس کا نام ہے موضح فرقان حمید۔ یہ تفسیر عثمانی کے نام سے آج کل مل جاتا ہے، کیونکہ ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے، اور سورہ النساء تک جو حاشیہ ہے یا اس کے تفسیری حواشی ہیں وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ہیں، اور بقیہ مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ کے ہیں۔ تو وہ تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عام طور پر تفسیر عثمانی کے نام سے طلب کریں تو مل جاتا ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے، یہ شیخ الہند نے 20ویں صدی کے آغاز میں اس کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اپنی مصروفیات اور چیزوں کی وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے۔ پھر انہیں مالٹا میں انگریز حکومت نے قید کر دیا، اور مالٹا کی اسیری کے دوران انہیں ایک تنہائی میسر آئی، اور انہوں نے توجہ اور فوکس ہو کے یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا۔ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کا جو انتقال ہے وہ 1920 میں ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا پہلے ان کو رہائی نصیب ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ کے حضور اپنی جان سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کا انہوں نے بڑا مفصل مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں ترجمہ کرنے کی غرض و غایت بھی بیان کی ہے کہ مجھے کئی دوستوں کا اصرار تھا کہ میں قرآن مجید کا عام فہم اور سلیس ترجمہ کروں۔ کہتے ہیں میں انکار کرتا رہا اور اپنی بے وضاحتی اور کم علمی کا اظہار کرتا رہا، لیکن یہ تقاضا بڑھتا گیا، اور پھر مجھے بھی لگا کہ قرآن مجید کا ایک سلیس اور شستہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے ترجمے کو پیش نظر رکھا، جو موضح قرآن کے نام سے ہے۔ موضح قرآن یہ تاریخی نام ہے، اس سے 1205 برآمد ہوتا ہے، یعنی یہ 1205 میں تصنیف کیا گیا تھا۔ تو مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بھی شیخ عبد القادر کی اتباع میں اس کا تاریخی نام رکھا موضح فرقان حمید۔
اس سے 1347 برآمد ہوتا ہے، اور یہ ترجمہ مکمل ہوا تھا 1336 میں، تو اس سے 11 نکالیں تو 1336، اور اس کا قطع تاریخ جو ہے یہ خود شیخ الہند مولانا محمود حسن نے کہا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ معمولی کمی بیشی کے بعد یہ نکالا کہ موضح فرقان حمید۔ تو یہ ترجمہ بہت ہی خوبصورت اور شستہ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے موضح قرآن کی تسہیل ہے، کیونکہ انہیں تحریر کیے ہوئے اس وقت 120 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نوجوانوں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، اور کم از کم روزانہ ایک رکوع ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ آپ باقاعدگی کے ساتھ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں 30 رکوع، پھر اگلے مہینے میں 30 رکوع، ایک وقت آئے گا آپ پورے قرآن کا فہم حاصل کر لیں گے۔ اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے